أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، پچھلے درس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ واقعات معلوم کیے اور ان سے کچھ فوائد بھی ہم نے معلوم کیے، کچھ عبرتیں بھی الحمدللہ ہم نے حاصل کی. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک اور نبی اللہ رب العالمین کے نوح علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ واقعات پیش کروں گا. نوح علیہ السلام کے واقعات بھی قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ہیں. میں انشاءاللہ ان تمام کو اکٹھا کر کے مختصر انداز میں پیش کروں گا. سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ نمبر 59 ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نوح کو اس کے قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو. یہ نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے. نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک لمبی مدت کے بعد لوگ دین سے دور ہونے لگے. لوگوں کے اندر شرک کی جو عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، وہ آنے لگی. بہت لمبی مدت گزرنے کے بعد لوگ اپنے جو اولیاء تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے، شیطان آیا اور یہ وسوسہ دیا کہ تمہیں اگر اچھا ہونا ہے، صالح ہونا ہے، نیک ہونا ہے تو تم صبح و شام ان لوگوں کی تصویریں دیکھا کرو. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے جو نیک لوگ تھے ان کی تصویر بنا کر رکھے اور اس کو دیکھنے لگے. کچھ ایام کے بعد، کچھ مدتوں کے بعد پھر شیطان نے ان کے دلوں میں اور بڑا وسوسہ ڈالا کہ کیوں نہ تم ایسا کرتے، ان کی مورتی بنا لیتے. تو اس طرح سے شیطان لوگوں کو بہکایا اللہ رب العالمین کی توحید سے، اللہ رب العالمین کی خالص عبادت سے شرک کی طرف. تب نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر، ان کے قوم میں شرک، بدعات اور خرافات، یہ تمام چیزیں تھیں. تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجے اپنی قوم کی طرف. نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب میں کہا، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ من قومه، ان کے قوم میں سے چند لوگوں نے کہا، انا لنراك في ضلال مبين، الٹا ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تم ہی کو ہم گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میں گمراہی میں نہیں ہوں، میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کے جو پیغامات ہیں میں تمہاری طرف وہ پہنچانے والا ہوں. وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب والی بات لگ رہی ہے؟ کیا تم تعجب میں پڑ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی ایک نصیحت کی بات آ گئی ہے؟ علی رجل منکم، تم میں سے کسی ایک انسان پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں، ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار ہو جاؤ، اور تاکہ تم پر اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہو. تو لوگوں نے کیا کیا؟ فکذبوہ، لوگوں نے جھٹلا دیا، کہا کہ تم نے نبی نہیں ہو. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. یہاں مختصر انداز میں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے نوح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو میں نے بچا دیا کشتی میں، اور میں نے ڈبو دیا جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا دیے. انہم کانوا قوما عمین، یہ بہت بدترین لوگ تھے، سرکش قسم کے لوگ تھے. محترم حاضرین، یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر بتلایا کہ نوح علیہ السلام جب دعوت شروع کی نوح علیہ السلام نے، تو لوگوں کی طرف سے کیا جواب ہے. اور بھی یعنی مختلف آیاتوں کے اندر یہ ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے تم کیا پاگل ہو گئے ہو. یہاں تک لوگوں نے کہا کہ کیا تمہیں ہی ملے اللہ رب العالمین جو تمہیں رسول بنا کر بھیجے، تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملے؟ اس طرح کی باتیں لوگ کہنے لگے. اسی طرح حضرات قرآن مجید کی اور بھی مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے سلسلے میں فرمایا ہے. نوح علیہ السلام کی دعوت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک سورت ہی نازل کر دی جو کہ تبارک کے اندر موجود ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان دعوت دیتے ہوئے زندگی کی جو ہے 950 سال وہ کاٹ دیے، لیکن بہت ہی کم تعداد میں لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانا یہ ہمارا مقصد ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے تعداد میں لوگ ہماری بات کو مان رہے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے. اللہ رب العالمین کا حکم ہی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تم دوسروں تک پہنچاؤ. ہدایت دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے. آخرت میں انبیاء علیہم السلام موجود ہوں گے. نبیوں میں سے کچھ انبیاء علیہم السلام کچھ ایسے ہوں گے جن پر ایمان لانے والے بہت ہی کم ہوں گے، 4 5 1 2 3 اتنے بھی ہوں گے. انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا دیا لوگوں کو بلانے کے لیے، لیکن ایسے لوگ ہوں گے. اور سب سے زیادہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ان کی تعداد زیادہ ہوگی. اب آئیے حضرات، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، تو دعوت دیتے ہوئے ان کی زندگی میں کیا پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا، ہم سنتے ہیں. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے. دعوت دیتے ہوئے نوح علیہ السلام بہت ہی اکتا گئے. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سلسلے میں اپنے قوم کے خلاف بد دعا کر دی. آئیے میں آپ کے سامنے سورہ نوح کو مکمل پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نوح کے اندر، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کے طرف بھیجا یہ کہہ کر کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، اپنی قوم کو ڈراؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس کوئی عذاب آ جائے. نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کہا کہ لوگوں میں تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرانے والا ہوں، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور تم میری فرما برداری کرو، میری بات کو تم مانا کرو. تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، تمہیں اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور تمہیں چھوٹ دے گا
ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کا مقرر کیا ہوا جب وقت آ جاتا ہے تب اللہ رب العالمین اس سے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتا. اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. پہلے اکتا کر جو ہے اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہے ہیں کہ پروردگارا میں نے اپنی قوم کو رات و دن بلایا تیرے راستے کی طرف، تیرے دین کی طرف. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن لوگ جو ہے بھاگنے لگے مجھ سے، لوگ میری بات کو نہیں مان رہے تھے، بھاگتے تھے. جب کبھی میں نے انہیں دعوت دی تیرے دین کی طرف تاکہ تو انہیں معاف کر دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم. ان لوگوں نے کیا کیا؟ نبی کی بات کو نہ ماننے کے لیے انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ دیا کہ نبی کی بات کو، نبی کی آواز کو نہ سن پائیں. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ کپڑوں سے اپنے آپ کو جو ہے چھپا لیا. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور اسی پر ہی وہ اڑے رہے، نبی کی بات کو ماننے والے نہیں تھے. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے لوگوں کو کھلم کھلا جو ہے باآواز لوگوں کو میں نے بلایا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. اسی طرح نوح علیہ السلام چھپ کر آہستہ سے علن اعلان ہر طریقے سے لوگوں کو دعوت دیے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے اپنی معافی طلب کرو. انہو کان غفارا. وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. یہ استغفار اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرے گا. ویمددکم باموال وبنین. اور اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہیں زیادہ دولت مند کرے گا اور تمہیں اولاد سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات تیار کر دے گا، پھل میوے وغیرہ کے باغات تمہارے لیے تیار کر دے گا اور تمہارے لیے نہر بھی تیار کرے گا اللہ رب العالمین. علماء اکرام کہتے ہیں اس آیت سے یہ فائدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کرنے سے آدمی کی زندگی میں برکت ہوتی ہے. وہ آدمی جو پریشان ہے بارش کی کمی کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے. وہ آدمی جو بے اولادی سے پریشان ہے اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے. وہ آدمی جو فقر و فاقے کی زندگی گزارتا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے. یہ علماء اکرام اس آیت سے استنباط کر کے کہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. استغفار میں سب سے بہترین استغفار ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. تو یہ استغفار جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اس کے بعد نوح علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں کو یاد دلاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہیں کہ اے لوگو تمہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے یہ آسمان بنایا ہے تہ در تہ. یہ جو آسمان ہے ساتوں آسمان اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنایا. تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے چاند بنایا جو چمکتا ہوا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سورج کو بنایا. اللہ رب العالمین نے زمین سے اللہ رب العالمین یہ جو نباتات ہیں انہیں اللہ رب العالمین تمہارے لیے اگایا ہے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. اس کو کہہ کر نوح علیہ السلام لوگوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العالمین تمہیں بھی اس زمین سے پیدا کیا ہے، اس مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسی پر تمہیں لوٹائے گا. اللہ جعل لکم الارض بساطا. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے. اگر یہ زمین پہاڑ ہی پہاڑ اگر رہتی تو انسان کا اس میں گھر بنانا، رہنا، کھیتی باڑی کرنا مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، فرش بنا دیا ہے. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. تاکہ تم اس میں چلو پھرو اچھے انداز سے. یہ نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں سمجھا رہے ہیں. قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي. پھر نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے شکایت کرتے ہیں پروردگارہ ان لوگوں نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہیں مانی. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ جو مال، دولت، اولاد جو پائے بس یہ بیکار ہی بیکار ہوا ان کی زندگی میں.
بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف یہ آئے، لیکن یہ لوگ اسی پر مگن ہو گئے. وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ لوگ جو شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اپنی اپنی قوم کے لیے الگ الگ بت بنا لیے ہوئے تھے، اور ایک ایک بت کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس سے یہ فلاں فلاں فائدہ ملتا ہے. ان میں سے جو بت مشہور تھے ان کے پاس، ان کا تذکر اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے. ود، سواع، یغوث، یعوق، یہ ان کے بتوں کے جو بت تھے، ان میں سے جو مشہور بت تھے ان کا یہ نام اللہ رب العالمین نے، اور نصر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. وقد اضلوا كثيرا، یہ لوگ تو گمراہ ہوئے خود، ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ان لوگوں نے گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور ان نعمتوں کو پا کر یہ لوگ گمراہی ان کی بڑھ گئی. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. نتیجے میں کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کو ڈبو دیا. کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو ڈبویا وہ ہم انشاءاللہ ایک اور قصے میں معلوم کریں گے، سورہ ہود کے اندر موجود ہیں. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پروردگارا تو زمین میں یہ جو نافرما بندے ہیں ان میں سے کسی کو تو نہ چھوڑ. انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. یہ لوگ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا یہ گمراہی پر رہیں گے اور تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ جو ہے فاجر اور فاسق ان کی نسل ہوگی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. پروردگارا تو مجھے معاف کر، میرے والدین کی مغفرت کر، اور وہ لوگ جو دین کے اندر داخل ہوئے ہیں مومن کی ایمان کے حالت میں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. ولا تزد الظالمین الا تبارا. یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب مایوس ہو گئے اپنی قوم کو بلاتے ہوئے، جب وہ لوگ مان نہیں رہے تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، تب نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں کیے. اب آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کو کس طرح سے قبول کر لی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لی اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. اب آئیے کس طرح سے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو برباد کیا. ہم سورہ ہود کے اندر پڑھتے ہیں. سورہ ہود کے اندر آیہ نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سلسلے میں فرمایا ہے. 59 سے ہی شروع ہوتا ہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جی ہاں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا اب ان لوگوں کو تباہ و برباد کرنا ہے. کہا کہ تم کشتی بناؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بہت ہی کم لوگ مانے، انہیں قبول کیے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں پریشان مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. میری نظر کے سامنے یعنی میری نگرانی میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم کشتی بناؤ، میری وحی کے حکم کے مطابق کشتی بناؤ. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور یہ لوگ جو ظالمین ہیں ان سے تم بات نہ کرو. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. یہ لوگ ڈبو دیے جائیں گے. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ جب گزرتے تھے تو بہت مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ یہاں تو کوئی پانی وانی نہیں ہے، کیوں تم یہاں کشتی بنا رہے ہو. لوگ جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. جب کبھی کوئی جماعت گزرتی اس کشتی کے بازو سے تو لوگ جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ رب العالمین کے حکم سے پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جواب دے رہے ہیں. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. آج جو تم مذاق اڑاتے ہو، جی ہاں ایک وقت ایسا بھی آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، مسخرہ کریں گے. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. پھر تم جان لو گے کہ کس کے پاس وہ عذاب آئے گا.
یہ لوگ کہتے تھے نوح علیہ السلام جب عذاب کی دھمکی دیتے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے، تب بجائے اس کے کہ ایمان لائیں، ڈر جائیں، کہتے تھے کہ وہ عذاب جس کا تم ذکر کرتے ہو لاؤ، کہاں ہے وہ عذاب؟ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ پھر اس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، جب کشتی تیار ہو گئی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب تم، اور ایک علامت بتلا دی اللہ رب العالمین نے، جو تنور ہے، جی ہاں، اس سے وہ ابلنے لگے گا، اس سے پانی نکلے گا۔ تو جب ایسا ہی ہوا، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جتنے بھی ذی روح ہیں، جس کے اندر بھی روح ہے، اس کے ایک ایک جوڑا آپ کشتی میں لے لیں۔ مفسرین فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ، کہ 3 درجات تھے اس کشتی میں، ایک میں انسان، ایک میں حیوان جو چوپائے جانور ہیں، اور ایک منزل میں پرندے تھے۔ تو نوح علیہ السلام ایک ایک جوڑا لے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام لوگوں کو سوار کر دیے اس کشتی پر جو لوگ ایمان لائے تھے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح علیہ السلام کے ساتھ مومنین کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ پھر کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اللہ رب العالمین کے نام سے حکم ہوا کہ تم سوار ہو جاؤ، تو لوگ سوار ہو گئے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یہ کشتی موج کے درمیان سے اس طرح سے تیرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کی طرح شکل و صورت تھی اس کشتی کی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اب ایک اور واقعہ اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کا بیان کر رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا ایک بچہ ایمان نہیں لائے۔ اب اس بیٹے کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اس نافرمان بندے اور بیٹے کے بارے میں، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ تم بھی سوار ہو جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ۔ نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ کیا نتیجہ ہونے والا ہے، کہا کہ تم کفار کے ساتھ، یہ جو نافرمان بندے ہیں ان کے ساتھ تم نہ رہو۔ اس بندے نے کیا کہا جواب میں؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی مدد سے میں بچ جاؤں گا، اس پر چڑھ جاؤں گا، اور میں یہ جو پانی آئے گا تم کہہ رہے ہو اس سے میں بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن کوئی بچانے والا اور نہ کوئی بچنے والا ہے اللہ رب العالمین، اللہ کہ اللہ رب العالمین جن پر رحم و کرم کریں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بات چیت ہو رہی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، اس دوران ایک اتنا تیز موج آیا کہ اس کو ڈبو دیا، غرق کر دیا اس بندے کو۔ نوح علیہ السلام کے چونکہ وہ بیٹے تھے، نوح علیہ السلام کو رنج ہوا، تکلیف ہوئی، اب وہ دعا کرنے لگے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت کیا ماحول بنا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے زمین سے کہا کہ تو اپنے اندر سے پانی کو نکال دے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھی کہا کہ پانی برسا، تو زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ آسمان سے بھی جو ہے بارش کا جو پانی ہے وہ بھی تھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اپنے بیٹے کا جو یہ معاملہ چل رہا تھا، جب وہ ڈوب گئے، ان کے بیٹے جب ڈوب گئے، تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہا کہ پروردگارا میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو برحق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو ہی سب سے زیادہ بہترین جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ تم اپنے گھر والوں کو لے لو، اپنے گھر والوں کو میں بچاؤں گا۔ انہوں نے سوچا کہ میرا بیٹا بھی تو گھر والا ہے، میرے پریوار کا ایک حصہ ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ہوا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے پریوار کا فرد نہیں ہے، تمہارے فیملی ممبر نہیں ہے وہ، انہ عمل غیر صالح، اس کا سراپا تو جو ہے غیر صالح ہے، نیک نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس بات کے بارے میں تم مجھے نہ پوچھو،
انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک طرح کی جو ہے ڈانٹ تھی۔ اللہ رب العالمین سے نوح علیہ السلام اب معافی طلب کر رہے ہیں۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، پروردگارا میں تیری پناہ میں آتا ہوں جس بات کا مجھے علم نہیں تھا، میں نے اس بات کو تجھ سے یعنی اس کے بارے میں نے تجھ سے مانگ لیا، پوچھ لیا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو مجھے معاف نہ کرے، مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ نوح علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے، اپنی اولاد کی جو ہے اپنے اولاد کی میا اور ممتا غالب آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے انہوں نے یہ دعا کر دی تھی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈانٹ ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کبھی اولاد کی محبت میں کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے جو چاہتا ہے اس میں سستی ہو جاتی ہے، کبھی اس کی مخالفت ہو جاتی ہے اولاد کی محبت میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اولاد کی محبت، مال و دولت کی محبت سب کو الگ رکھیں، اللہ رب العالمین کا جب حکم آ جائے اس کو ہمیشہ اوپر رکھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ایک اور حکم ہوا جب ایک کشتی چل رہی تھی، جب کشتی چلی تمام کے تمام لوگ سب مر گئے، اللہ رب العالمین کا اب حکم ہو رہا ہے کہ تم اتر جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، وہ کشتی جودی پہاڑ، ایک پہاڑی ہے جس کو جودی کہا جاتا ہے، اس پہاڑی پر جب آ کر رک گئی تب اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، قیل یا نوح اہبط بسلام، تم سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، منا، میری طرف سے سلامتی اور برکت جو تمہارے اوپر ہے، اور تمہیں جن لوگوں نے یعنی تمہاری پیروی کی ہے مؤمنین، تمام کے تمام لوگوں کے اوپر سلامتی ہو، برکت ہو، تم اتر جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ حال جو تباہ و برباد وہ قوم ہو گئی تھی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اسی طرح حضرات بس ایک اور آخری ایک بات جو واقعہ ہے نوح علیہ السلام کے جو پریوار تھی، نوح علیہ السلام کی فیملی ممبر میں سے نوح علیہ السلام کی بیوی کا حال۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ مومنین میں سے نہیں تھی، نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا دو عورتوں کے سلسلے میں، ایک تو وہ ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، کہا کہ اللہ رب العالمین نے مثال دی دو عورتوں کی، کفار کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے، ایک تو نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک ہے لوط علیہ السلام کی بیوی۔ کہا کہ یہ دونوں عورتیں میرے نیک بندے کے ماتحت تھیں، فخانتاهما، ان دونوں نے ان دونوں نبی کی خیانت کی۔ مفسرین نے فرمایا کہ خیانت سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ خیانت سے مراد یہ، جیسا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدکاری ہے، بدکاری نہیں ہے، زناکاری نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العالمین ان کی آبرو، ان کی عزت اسی طرح یعنی اس کی حفاظت کرتا ہے جس طرح سے دوسری چیزوں سے بھی انبیاء علیہم السلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی زندگی پاک و صاف ہوتی ہے، تو اسی لیے کہا یہاں خیانت سے مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی یہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کی، اللہ رب العالمین کے دین کو قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کے دین کو قبول نہ کرنا ایک خیانت ہے۔ ایک دوسری تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی فرمائی کہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی یہ نوح علیہ السلام کے راز کی باتوں کو فاش کیا کرتی تھی، لوگوں کے پاس جا کر بولا کرتی تھی، تو یہ خیانت والی بات ہے، ورنہ جو غلط چیز ہے بدکاری وغیرہ نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کی حفاظت ہر اعتبار سے کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر دیندار رہے، دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود بخود اس کے خاندان کے لوگ، اس کے گھر کے لوگ اچھے ہو جائیں، دیندار ہو جائیں۔ دینداری لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے جو کوشش یعنی کرنی چاہیے،
ساتھ ہی ساتھ اپنے پریوار کے لوگوں کو بھی دین کی طرف یعنی بلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ تو کوشش ہوتی ہے بندے کی طرف سے. کیا یہ نبی کوشش نہیں کی تھی؟ ان نبی نے کوشش نہیں کی تھی؟ ضرور کوشش کی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی توفیق بھی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہوتی ہے وہ بھی ہونی چاہیے، تبھی چل کر آدمی جو ہدایت پر آتا ہے. یہ نوح علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ واقعات تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سے جو ہے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.